آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں ہمارا ناطہ ٹوٹ نہ جائے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہادی ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں، ہمارے نبی رسول آقا ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں، ان کے تابع دار ہیں، ان کے تابع فرمان ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے، لیکن جیسے ایک نافرمان بیٹا اس کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ نسبت کا تعلق تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن فرما برداری کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم بھی پیغمبر کائنات علیہ السلام کی نافرمانی پہ اتر آئے اور ہر وقت ہر عمل میں ہر طریقے میں اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے بن گئے تو اگرچہ ہمارا تعلق امت کے اندر تو رہ سکتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ محبت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے، فلاح ان لوگوں کے لیے ہے، عزت و تکریم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے کائنات کے خالق و مالک نے کامیابی کا اعلان بھی کیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوز و فلاح کا اعلان بھی کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، اپنی زندگی کے اعمال سر انجام دینے والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کہا کرو، اور یاد رکھ لو اگر تم سیدھی بات کہو گے، اللہ سے ڈرو گے، کائنات کا خالق و مالک تمہارے اعمال بھی تمہارے لیے درست کر دے گا، تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والا، رب العالمین فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، وہ بندہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ اور پیغمبر رحمت علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کو ایسا بدبخت ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کر لی، میری فرما برداری کر لی، وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کر لی اس نے جنت میں داخل ہونے سے بذات خود انکار کر دیا۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کیا ہم وہ بدبخت لوگ تو نہیں ہیں
کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والے ہیں، کیا ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا ناطہ، اپنا تعلق توڑ رہے ہیں؟ ہم نے آج غور و فکر کرنا ہے، کیا ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر تو نہیں ہو رہا کہ جن کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور پیغمبر کائنات علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرما دیا کہ ان کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج میں چند اعمال کا، ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن اعمال کے بارے میں پیغمبر کائنات علیہ السلام نے، رسول رحمت علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اس کا میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تعلق محبت کا ہے، یہ تعلق اطاعت کا ہے، یہ تعلق عقیدت کا ہے۔ اس کا میرے ساتھ عقیدت کا، میرے ساتھ محبت کا، میرے ساتھ فرما برداری کا، میری اتباع کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ اسلام کا تعلق تو کسی عمل کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن اس نافرمانی کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول کی محبت کرنے والے نہیں کہلا سکتے، آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھنے والے نہیں کہلا سکتے۔ ہم آپ کے عقیدت مندوں کی صف سے نکل جائیں گے، آپ کے فرما برداروں کی صف سے نکل جائیں گے۔ کل قیامت کو جب کائنات کا خالق و مالک گواہ لے کر آئے گا، اور گواہوں کے اندر انبیاء بھی بطور گواہ آئیں گے، پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ گواہی کے لیے بلائے گا، اور اگر پیغمبر کائنات علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ یہ بندہ میرا فرما بردار نہیں تھا، یہ بندہ میرا نافرمان تھا، یہ میری باتوں کو نہیں مانتا تھا، تو بتائیے اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اور جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرنے والے، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ببانگے دہر اعلان کر دیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم کی، آپ کے احکام کی، آپ کے فرامین کی مخالفت کرنے والے، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اگر وہ مخالفت میں لگے رہے، اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا، یا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آئیے سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے ہمارا تعلق پیغمبر کائنات علیہ السلام کی سنت سے، آپ کی محبت سے، آپ کی اطاعت سے، آپ کی عقیدت سے، آپ کی فرما برداری سے ٹوٹ جاتا ہے، سب سے پہلا وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے انسان اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے کہ میں اپنے نبی سے زیادہ عمل کروں گا، میں اپنے نبی سے زیادہ نیک بنوں گا، میں اپنے نبی سے زیادہ نیکیاں کر کے دکھاؤں گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام گھر میں موجود نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 3 لوگ آئے، نبی مکرم کے اعمال کے بارے میں پوچھا، آپ کی نیکیوں کے بارے میں سوال کیا۔ ماں جی نے بتایا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی نیکیوں کو تھوڑا سمجھا کہ آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، آپ تھوڑی نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، میں پوری زندگی اپنے اوپر نیند کو حرام کرتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں پوری زندگی روزے میں گزاروں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں پوری زندگی تجرد کی گزاروں گا، زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان تینوں نے یہ باتیں کر لی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ یقین جانیے یہ باتیں کرنے والے کون؟ نبی کے صحابی ہیں، اور صحابی کا عمل
امت کے لیے جب نبی کا کوئی طریقہ کسی عمل میں نہیں مل رہا، اس وقت صحابی کا عمل حجت ہوتا ہے، صحابی کا عمل دلیل ہوتا ہے۔ اب ان تینوں اعمال میں پیغمبر کائنات کا عمل نہیں مل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اوپر نیند حرام نہیں کی، نبی کا یہ عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے زندگی بھر، پوری زندگی آپ نے روزہ نہیں رکھا، اللہ کے رسول کا اس میں عمل نہیں مل رہا۔ آپ نے تجرد کی زندگی نہیں گزاری، تجرد کے معاملے میں، بغیر شادی کی زندگی گزارنے میں اللہ کے رسول کا عمل نہیں ملتا، صحابہ کا عمل مل رہا ہے۔ اگر ایک طور پہ دیکھا جائے تو ان صحابہ کے اعمال، ان کی باتیں حجت ہے، دلیل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اما واللہ انا اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم تمام کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے تقوی کو، ان کی للہیت کو، ان کے خشوع اور خضوع کو، اللہ سے ڈرنے کو، پوری کائنات کے تقوی کو اکٹھا کر لو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں، میرے دل کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن سنو، انا اصوم، میں روزے رکھتا بھی ہوں، وافطر، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، واصلی، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، میں رات کو سو بھی جایا کرتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے صحابہ یاد رکھو، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے سے نکل جائے گا، وہ میری امت کے ساتھ تعلق کو توڑ بیٹھے گا، میرے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا۔ اب آج لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے ساتھ کہتے ہیں بھائی اس طریقے میں اگرچہ اللہ کے رسول سے دلیل نہیں ملتی، اگرچہ یہ عمل پیغمبر کائنات کا نہیں ہے، لیکن ہے تو نیکی، ہم تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، 3 صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والے تھے، مدینہ الرسول کی سرزمین پر تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی نیکیوں کو نہیں دیکھا، اپنی سنت کو دیکھا ہے کہ ان کی نیکیاں میرے طریقے کے مطابق نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح رہے تو میرے سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آج بھی کوئی انسان نیکی کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں پیغمبر کائنات علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے رسول سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا، نیکی کے معاملے میں آپ کے طریقے سے ہٹ کے کام کرے گا، اس کا عمل جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہیں، کائنات کا خالق و مالک اس کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے ہمارا تعلق پیغمبر کائنات علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، مشابہت بالغیر ہے، دوسروں کی مشابہت کرنا، غیر مسلموں کے طریقے پہ چلنا، ان کے رسم و رواج کو اپنا لینا، ان کے انداز طور طریقے کے مطابق اپنی غمیاں خوشیاں منانا، اپنا لباس، چال ڈھال، اپنی تعلیمی اداروں کا ماحول، اپنے بازار کے مارکیٹ کے معاملات، تجارت کے معاملات، لین دین کے معاملات، ایک ایک عمل کے اندر جہاں پر بھی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں گے وہاں پیغمبر کائنات کی امت سے نکلتے چلے جائیں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹوٹے گا نہیں تو کمزور تو لازمن ہو جائے گا، بلکہ یہاں تو ٹوٹتا بھی نظر آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، موجب طبرانی کی ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما فتح، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکہ، جب اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے مجلس عام میں، اجتماع عام کے اندر آپ نے اعلان کیا
ان اللہ ورسولہ حرم علیکم شرب الخمر وثمنها، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے شراب پینا بھی حرام کر دی ہے، اور شراب کو بیچنا، اس کے پیسے کمانا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ بھی حرام کر دیا ہے۔ وحرم علیکم اکل المیت وثمنها، مردہ جانور کا کھانا بھی حرام کر دیا اور مردہ جانور کا بیچنا بھی حرام کر دیا۔ یہ تو آج کا پاکستانی مسلمان ہے نا، مرغیاں پولٹری فارم میں مر جاتی ہے، گاڑی بھر کے بھیج دیتا ہے لاہور کی طرف۔ یہ تو آج کا پاکستانی مسلمان ہے، مردہ جانور اٹھا کے ان کا گوشت بنا کے ہوٹلوں پہ پکا کے کھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا، لوگوں سن لو، میں آج کے بعد مردار کھانے کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ اور یہ مشرکین مکہ کی روش تھی کہ وہ حرام جانور بھی کھا جایا کرتے تھے، مردار بھی کھا جایا کرتے تھے، فرمایا اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اور تیسری چیز، وحرم علیکم الخنازیر وثمنها، اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے لیے خنزیر کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں، اور اس خنزیر کے سودے بازی کرنا، اس کی تجارت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ وقص الشوارب وعفو اللحى، اور اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں اپنی مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ کون کہتے ہیں؟ پیغمبر کائنات کہتے ہیں، مکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں مونچھیں کٹاؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ ولا تمشوا فی الاسواق الا وعلیکم الازار، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ولا تمشوا فی الاسواق والمساجد وعلیکم القمص الا بازار، جب تم نے صرف قمیص پہنی ہوئی ہے اور قمیص کے نیچے چادر نہیں پہنی ہوئی، تو اس طرح صرف قمیص پہن کے نہ بازار میں چلا کرو، نہ مسجد میں آیا کرو، نیچے چادر بھی پہن کے آیا کرو۔ اصل میں مکہ کے لوگوں کے اندر یہ روش تھی، وہ ایسا کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ تو یہ بھی کرتے تھے، جو لوگ باہر سے آتے ان سے کہتے کہ ہمارے پاس سے لباس لو اور وہ لباس لے کے تم بیت اللہ کا طواف کرو، اور اگر لباس کم ہو جاتے ہیں، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جن لوگوں کو لباس نہ ملتا ان سے کہا جاتا تم بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف کرو۔ وہ بغیر لباس کے خواتین ہوتے یا عورتیں ہوتے یا مرد ہوتے، بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور جب انہیں کہا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہمیں اللہ نے حکم دیا ایسا کرنے کا، اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ نے کہا ہے، اور ہمیں یہ ہمارے باپ نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، صرف قمیص پہنی ہو اور نیچے چادر نہیں پہنی، یا آج کے دور میں شلوار نہیں پہنی، تو پھر تم بازار میں بھی نہیں جاؤ، مسجد میں بھی نہیں جاؤ، بلکہ ایک مسلمان کے ایمان کا شعار ہے کہ اپنے گھر کے اندر اس کا لحاظ رکھے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ سُنَّةَ غَيْرِنَا، لوگوں سن لو، شراب پینا مسلمانوں کا کام نہیں، شراب کو بیچنا، اس کی سودے بازی کرنا مسلمانوں کا کام نہیں، مردار کھانا، اس کی سودے بازی کرنا مسلمانوں کا کام نہیں، خنزیر کھانا، اس کی سودے بازی کرنا مسلمانوں کا کام نہیں، مونچھیں بڑھانا، داڑھیاں کٹانا مسلمانوں کا کام نہیں۔ اور یاد رکھ لو، فحاشی پھیلانا، لباس کا صحیح خیال نہ کرنا مسلمانوں کا کام نہیں۔ جو بندہ مسلمانوں کے یہ کام غیروں کے کام ہے، جو بندہ غیروں کے یہ کام کرے گا، اس کا میرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ من عمل بسنت غیرنا، یہ طریقے مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ وہ خنزیر کا کاروبار کریں یا کھائیں، شراب پیئیں یا بیچیں، وہ مردار کھائیں یا سودے بازی کریں، وہ مونچھیں بڑھائیں یا داڑھیاں کٹائیں، وہ اپنی فحاشی پھیلائیں، اپنے لباس کا خیال نہ کریں، وہ غیر مسلموں کے کام ہے۔ لیکن مسلمانوں، اگر تم نے بھی یہی کام کیے تو اللہ تمہیں محمد رسول اللہ کی امت سے نکال دے گا۔
اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم کی نقالی کرتا ہے، اپنے لباس میں، اپنے ہیئر سٹائل میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنے گفتگو میں، اپنے تعلیمی ماحول میں، اپنے مارکیٹ مزار کے ماحول میں، اپنی غمی خوشی کے معاملات میں جو بندہ غیر مسلموں کی نقالی کرتا ہے، جو کام مسلمانوں کا نہیں غیر مسلموں کا کام کرنے والا انسان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کائنات کا خالق و مالک انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا جن کی نقالی کرتا رہا ہے۔ پتہ چلا جو غیر مسلموں کی نقالی کرنے والا اس کا تعلق پیغمبر کائنات کے ساتھ پکا پکا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نبی کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹ رہا تو کل قیامت کو اللہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ کیوں کھڑا کرے گا، عیسائیوں کے ساتھ کیوں کھڑا کرے گا؟ ہمارے رسم و رواج، ہمارے معاملات، غمی خوشی کے معاملات، لباس کے معاملات، چال ڈھال گفتگو کے معاملات کتنے ایسے ہیں کہ جس میں ہم غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ خنزیر بھی بن جائیں گے، بندر بھی بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ محدثین اس کی تشریح لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں اگرچہ اس امت کے چہرے نہیں بدلیں گے، اس امت کے چہرے بندروں جیسے نہیں ہوں گے، اس امت کے چہرے خنزیروں جیسے نہیں ہوں گے، لیکن عادات بندروں اور خنزیروں جیسی بن جائے گی۔ اگرچہ شکلیں نہیں بدلیں گی، عقلیں بدل جائے گی، شکلیں تو انسانوں والی رہیں گی، عادات بندروں والی آ جائے گی۔ بندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقالی کرنا، اور یہ امت بھی نقالی پہ لگ جائے گی، ہر کام نقالی کرنا ہے، غیر مسلموں کی نقالی، عیسائیوں یہودیوں کی نقالی، ہندوؤں کی نقالی۔ اور میری بات کا غصہ نہ کرنا، ہماری آج سے پیچھے چند نسلیں ایسی گزری ہوں گی جو ہندوؤں کے ساتھ رہے اور ہندو ہی تھے غالباً، پھر ہم کنورٹ ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اسلام آیا، لیکن ابھی تک ہمارے اندر کا ہندو زندہ ہے اور ہمارے اندر کا ہندو نہیں مرا۔ ہمارے کتنے رسم و رواج ایسے ہیں جو ہندوؤں کی روش کم کرتے ہیں، کتنے معاملات ایسے ہیں جو ہندوؤں کے طریقے پہ کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی آج تک نہیں سوچا۔ بتائیے گا شادی میں ڈھول ڈھمکا رسول اللہ کی سنت ہے، شادی میں صحرا بندی رسول اللہ کی سنت ہے، مائیوں بٹھانا رسول اللہ کی سنت ہے، دیور کا گود میں بیٹھنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا سارے محلے کی اور تمام رشتہ داروں کی جوان لڑکیاں اکٹھی ہو کے بن سور کے خوبصورت بنا کے ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے اور ان لچے لفنگے براتیوں کے استقبال کے لیے کھڑے کر دینا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں؟ اور پھر ساری عورتوں کا اکٹھے ہو کے ایک دلہے اور اس کے دوستوں کو دودھ پلانا اللہ کے رسول کی سنت نہیں، انگوٹھی پہنانا پیغمبر کائنات کی سنت نہیں، اسٹیج پہ بٹھانا، ڈانس کرنا اور دلہن کو گود میں اٹھا کے اسٹیج پہ لے کے جانا میرے پیغمبر کی سنت نہیں۔ جن لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہو کل قیامت کا دن ہوگا، میں نہیں کہتا، شاف محشر کہتے ہیں جس نے شفاعت کرنی ہے، جس نے حوض کوثر سے پانی پلانا ہے، جس کے اشارے سے تمہیں جنت ملے گی، جس نے سفارش کر اللہ کے سامنے سفارشی بن کے کھڑے ہونا ہے، اس پیغمبر کائنات نے کہا ہے جو جس کی سنت پہ عمل کرے گا، جس کے طریقے کو اپنائے گا، کل قیامت کو اللہ اسی کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اپنی خوشیاں انجوائمنٹ کے انداز میں کر لو یا کل اللہ کے نبی سے اپنے تعلق کو توڑ دو، اختیار تو تمہارے پاس ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ چوتھا کام ہے جو مسلمان بدشگونی لینے والا اور جادو کرنے والا مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اللہ کے رسول کی اتباع کا دعویٰ بھی کرتا ہے، محبت رسول کے نعرے بھی لگاتا ہے، محفل کی میلاد کی محفلیں بھی بنا دیتا ہے، لیکن بدشگونی بھی لیتا ہے اور جادو کے کام بھی کرتا ہے یا کرواتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ من تطیع اور تطیر لہ، جو خود بدشگونی لیتا ہے یا اس کے بارے میں بدشگونی کے رستے اختیار کیے جاتے ہیں، جو کہانت کرتا ہے، قسمت آزمائی کے معاملات،
ستاروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، ہاتھ کی لکیروں سے قسمتیں معلوم کرنا، بازار کے اندر بیٹھے طوطوں سے اپنی قسمت معلوم کروانا اور فال نکال کے اپنی قسمت معلوم کرنا اور کروانا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے پیغمبر کائنات فرماتے ہیں فلیس منا، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ومن سحر او سحر له، جو بندہ جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے اس کا بھی پیغمبر کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے بازار کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، ان کی بھول ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، صحیح دعوت پہنچی نہیں ان کے پاس، اور جہاں بھی وہ جا کے دین کی دعوت لیتے ہیں وہ خود دین سے دور ہے، ان بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ دین کیا ہوتا ہے، وہ دین کی دعوت دینے والے وہ خود دین سے غافل ہیں۔ اب ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے کتنے دکانداروں کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے نظر آتے ہیں بھائی سویرے سویرے ساڑی بوری خراب کر دیتی ہے، سویرے سویرے یہ کام ہو گیا، فلانا متھے لگ گیا، ان کے کام ہی کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، یہ بات شگونی ہے، کسی عورت سے، کسی مرد سے، کسی فقیر سے، کسی ادھار لینے والے سے، کسی قرض خواہ سے، کسی مسلمان سے، کسی انسان سے، کسی جانور سے، کسی مکان سے، کسی پرندے سے، کسی درندے سے، کسی ہوا کے رخ سے، درخت کی کسی ٹہنی سے بدشگونی لینے والا پیغمبر کائنات فرماتے ہیں میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منا، یہ ہمارے سے اس کا تعلق کٹ گیا ہے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ تو نہیں رہا۔ ہم چھوٹے چھوٹے یہ کام کر کے کالی بلی سے بدشگونی لے لینا، گاڑی کے آگے ٹوٹا جوتا باندھ دینا، مکان کے اوپر کالی ہڈیاں رکھ دینا، اللہ نے بیٹا دیا اس کے تکیے کے پاس چھری یا لوہے کا کوئی اوزار رکھ دینا، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے اوپر اسلحہ اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بیٹا پیدا ہوا، مسلمان پیدا ہوا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کی ماں بھی مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان ہے، جس گھر کے اندر بیٹا لیتا ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اس بچے کے پاس چھری رکھنے والا یہ بھی مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مسلمان پہ اسلحہ اٹھائے گا وہ ہم میں سے نکل جائے گا۔ ہم نے یہاں بھی رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ ان اعمال سے بچیے، بدشگونی کے اعمال، یہ بدفعلی کے معاملات، یہ بدزنی کے معاملات، جہاں بھی لفظ بد آ جائے گا اس سے بچنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا کام نوحہ کرنا، وین کرنا، بیت کرنا، واویلا کرنا۔ دکھ آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، پیارے چلے جاتے ہیں، کبھی ماں کے سہارے ختم ہوتے ہیں، کبھی باپ کا سہارا ختم ہو جاتا ہے، کبھی بھائی چلے جاتے ہیں، کبھی انسان کا کوئی پیارا عزیز چلا جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن واویلا کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تو آزمائشیں کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی ہم پھلوں کے اندر کمی کر کے، مختلف انداز سے تمہارا امتحان لیتے آزماتے ہیں، لیکن دیکھنا چاہتے ہیں صبر کرنے والا کون ہے، اور جو صبر کرنے والا ہے ان کو بشارت دینا چاہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، پریشانی آ جائے اپنے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنی رانوں کو پیٹتا ہے، یوں زور زور سے شور کرتا ہے، اور پھر وہ انسان اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور اپنے جسم پہ مار رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلیس منا، اس کا محمد رسول اللہ کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پانچواں کام، قرآن مجید کو صحیح نہ پڑھنے والا،
مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا غور سے سننا، اس کے اندر تو شاید ہم سارے ہی آ جائیں۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتا میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھے، اور ہمارے پاس الحمدللہ وقت موجود ہے، موقع موجود ہے، ہماری سستیاں ہیں، ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، جگہ جگہ پہ ادارے کھلے ہیں، جگہ جگہ پہ اس وقت قرائے کرام، اساتذہ کرام، علماء کرام قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد ربانی کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ۔ آپ کو اس کے ممبر سے بھی صحیح آواز ملے گی، کعبہ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نادانستہ طور پہ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، انسانی تقاضا ہے، بشریت کے معاملات ہے، بھول ہو جانا انسانی معاملات ہے، اس کے ممبر سے بھی آپ کو صحیح منہج ملے گا، ٹھیک آواز ملے گی، کتاب و سنت کی دعوت ملے گی۔ نہ تو ہم نے کبھی ہو ہا کروایا، نہ کبھی ہم نے شور و غل کروایا، نہ کبھی ہم نے نعرے لگوائے، اور خالصتاً کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اس ربانی مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید کی صحیح تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے الفاظ پہ غور کرنا، الفاظ کو ٹھیک کرنا، تجوید کو بہتر کرنا۔ ہمارے پاس محترم قاری جنید صاحب موجود ہیں حفظ کی کلاس کے لیے، ہم نے ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا اور انہوں نے وقت دیا، اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے، وہ یہاں پہ حفظ کی کلاس چلاتے ہیں، بچے ان کے پاس قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ لیکن میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، قاری صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ قاری صاحب آپ نے ہمارے نمازیوں کے قرآن بھی ٹھیک کروانے ہیں۔ اللہ اس مرد مجاہد کو جزائے خیر عطا فرمائے، وقت نکالا، محنت کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے وائٹ بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بھرپور ایک کلاس ہوتی ہے، ایک بندہ اپنا سر کھپاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا دماغ لڑاتا ہے، کس لیے ہمارے ساتھ معاہدے کے اندر چیز شامل نہیں، اس کی تنخواہ نہیں دی جاتی، ان کو پیسے نہیں دیے جاتے۔ دیکھیں شوق ایمان والوں کا، آپ کہتے ہو علماء نے کیا کیا ہے، وہ بھائی سے زیادہ علماء کر سکتے ہیں، تم علماء کے کھانے کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کے پیسے لینے کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کی گاڑیوں کے مذاق اڑاتے ہو، تمہیں نہیں پتا علماء دین کے لیے محنت کتنی کرتے ہیں۔ ہماری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے شوق کے ساتھ، اپنی تڑپ اور تمنا کے ساتھ وہ یہاں بھی اپنا دماغ کھپاتے ہیں، اور ہمارے ہی بزرگوں کے، ہمارے نوجوانوں کے قرآن مجید کے پڑھنے کے انداز کو صحیح کرتے ہیں۔ آپ یہاں وقت دیں، یہاں پہ وقت نکالیں۔ اگر آپ تھوڑا دور رہتے ہیں، جتنے قدم چل کے آئیں گے اللہ قدموں کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا قرآن ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں تاکہ ان کے قرآن کا انداز ٹھیک ہو، وہ صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پیغمبر کائنات کی حدیث صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو خوبصورت نہ پڑھے اس کا تعلق امت سے ختم ہو گیا، اور جو قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے اس کا تعلق کیسے رہے گا۔ اس لیے امام ابن قیم فرماتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے، قرآن ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن کو پڑھتے غلط انداز سے۔ کائنات کے رب نے وہاں پہ کیا کہا ہم غلط پڑھ کے اس کا معنی الٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قلب کہا دل، ہم قلب پڑھ کے اس کا معنی کتا کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہم کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارا دعا اللہ کے لیے۔ ہم نے رب کی گستاخی کی ہے، اس لیے اپنے قرآن پڑھنے کے انداز کو ٹھیک کریں۔ موقع ہے، وقت نکالیے تاکہ کل قیامت کو اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے اور ہمارا یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے۔ چھٹے نمبر پہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں
جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. مرد ہے لباس عورتوں جیسا پہنتا ہے، مرد ہے اپنا ہیئر سٹائل عورتوں جیسا رکھتا ہے، مرد ہے عورتوں کی طرح بالیاں پہنتا ہے، مرد ہے عورتوں کی طرح کنگن پہنتا ہے، مرد ہے عورتوں کی طرح بولتا ہے، مرد ہے عورتوں کی طرح چلتا ہے، مرد ہے اشارے عورتوں جیسے ہیں، مرد ہے عادات عورتوں جیسی ہے، پسند ان کو کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس مرد کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر عورت ہے مردوں جیسا انداز اختیار کرتی ہے، لباس مردوں جیسا، بول چال مردوں جیسی، انداز مردوں جیسا، کپڑے مردوں جیسے پہننے، جوتے مردوں کے استعمال کرنے، مردوں کے محفلوں میں بیٹھنا پسند کرنا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس عورت کا بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلتے ہیں 7ویں نمبر پہ، جو بندہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے، جس چیز کا مالک نہیں اس کا دعویٰ کرنے والا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ذر بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا ہے. مثال کے طور پہ پلاٹ کسی کا ہے، قبضہ آپ نے کیا، دکان کسی کی ہے، قبضہ آپ نے کیا، مکان کسی کا ہے، قبضہ آپ نے کیا، گاڑی کسی کی ہے، قبضہ آپ نے کیا، کوئی چیز کسی اور کی ہے، آپ قبضہ کر کے بیٹھے اور کہتے ہیں میری چیز ہے. کسی سے لوٹ کے لے کے آئے، دھوکہ کر کے لائے، فراڈ کر کے لائے، کسی کے ساتھ بددیانتی کر کے وہ چیز آپ لے کے آئے، آپ کا حق نہیں بنتا تھا، آپ اس کو لے کے آئے، عدالت کے اندر مقدمہ کیا، عدالت نے فیصلہ آپ کے بارے میں کر دیا، اگرچہ حق آپ کا نہیں تھا، عدالت کا فیصلہ غلط ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس بندے کے لیے 2 سزائیں ہیں. پہلی سزا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اور دوسری سزا یہ ہے کل قیامت کو اللہ سے جہنم میں ڈالے گا. جو کسی دوسرے کی جگہ پہ، دوسرے کے مکان پہ، پلاٹ پہ، چیز پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ پیارے آقا سے بڑھ کے دنیا میں کچھ سچا ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات میں اگر ساری کائنات کی سچائیوں کو اکٹھا کیا جائے، میرا ایمان ہے میرے حبیب کی، میرے آقا کے ایک لفظ کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ایمانداری سے بتائیے گا کیا پیارے محبوب سے زیادہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا کائنات کے اندر کسی ماں نے جنا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں میرے پاس 2 بندے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے پاس 2 بندے آتے ہیں، اپنا جھگڑا لے کے آتے ہیں، اپنا مقدمہ لے کے آتے ہیں. ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ چیز میری ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں بھی کسی کی باتوں میں آ کے غلطی کر کے فیصلہ صحیح نہ کر پاؤں، چیز اس کی تھی، میں نے فیصلہ کر کے اس کے نام پہ دے دی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا ہے. نبی بھی فیصلہ کرے اور فیصلہ صحیح نہ ہو تو اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جس نے وہ چیز اپنے بارے میں لی ہے اس کو پتہ ہے میرا حق نہیں تھا، میری چیز نہیں بنتی تھی، فیصلہ غلط ہو گیا، اس نے میرا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. اب جس کے پاس جہنم کا ٹکڑا ہوگا بتائیے وہ جنت میں جائے گا؟ جہنم کی آگ کا ٹکڑا تو جنت میں نہیں جا سکتا. آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس بندے کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یذکر کبیرنا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اگرچہ حدیث ضعیف ہے، اذا اتاکم کریم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کوئی عزت والا بندہ آئے اس کی عزت کیا کرو. اللہ کے رسول بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ آپ شفقت کا معاملہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کی تلقین کرو، اگر وہ نماز نہ پڑھیں 10 سال کے ہو جائیں پھر ان کو مارو،
لیکن پیغمبر کائنات نے آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اور آپ کی 40 سالہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی، مجھے ایک بھی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی کسی بچے کو مارا ہو۔ آپ کی سنت سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا محمد رسول اللہ کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔